बेमिसाल 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 आमिना के लाल बेमिसाल आमिना के लाल बेमिसाल शाही खुश खिसाल बेमिसाल आमिना के लाल बेमिसाल आमिना के लाल बेमिसाल सीरत उनकी लाजवाब है सीरत उनकी लाजवाब है और है जमाल बेमिसाल और है जमाल बेमिसाल शाही खुश खिसाल बेमिसाल आमिना के लाल बेमिसाल आमिना के लाल बेमिसाल उनकी ज़ात पर दुरूद हो उनकी ज़ात पर दुरूद हो जिनकी चाल ढाल बेमिसाल जिनकी चाल ढाल बेमिसाल शाही खुश खिसाल बेमिसाल आमिना के लाल बेमिसाल आमिना के लाल बेमिसाल और शाहे मोजज़ात आपकी शाहे मोजज़ात आपकी हर अदा कमाल बेमिसाल हर अदा कमाल बेमिसाल शाही खुश खिसाल बेमिसाल आमिना के लाल बेमिसाल आमिना के लाल बेमिसाल 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं ARYQ TV की स्क्रीन्स पर अपनी मेज़बान माइला नसीर के साथ। जनाब, सबसे पहले तमाम आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV देखा जा रहा है उन तमाम देखने वालों को, तमाम आलम इस्लाम को मेरी जानिब से ARYQ TV की जानिब से माह रबीउन नूर माह रबीउल अव्वल की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का इनाम माह रबीउन नूर के वो महीना जिसमें आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई।
ناظرین، یقیناً بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے، رحمتوں سے نوازا، لیکن سب سے عظیم، سب سے پیاری اور سب سے خوبصورت نعمت، رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ پروگرام کا آغاز ہوا اور پروگرام کا آغاز بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی ہم سب کی، آپ سب کی بہت پسندیدہ، ہر دل عزیز محترمہ افضا نوید صاحبہ۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید کہوں گی آپ کو۔ اور ناظرین، آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ARYQ-TV کا بہت پیارا نام ہے۔ ARYQ-TV پر آپ انہیں مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں۔ اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظہ عائشہ۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، عائشہ میں آپ کی جانب آؤں گی اور یہ جاننا چاہیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت بالخصوص اگر ہم مکے کے احوال کے عنوان سے اگر بات کریں تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ خدا کا نور آیا، صاحب ام الکتاب آیا، خدا کا نور آیا، صاحب ام الکتاب آیا، زمانہ جاگ اٹھا، زمانہ جاگ اٹھا، ذہن بشر میں انقلاب آیا، سبق وحدانیت کا بھول بیٹھے تھے جہاں والے، یقین کی تیرہ بستی میں وہ بن کر آفتاب آیا، یقین کی تیرہ بستی میں وہ بن کر آفتاب آیا۔ بہت خوبصورت انداز میں ماہ ربیع النور شریف کے مہینے کا مبارک کا آغاز ہوا ہے، اور سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے ماہ ربیع النور شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے جو سوال کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے مکے کے یا پوری دنیا کے کیا حالات و واقعات تھے یا کس طرح کا انداز ہوا کرتا تھا، تو دیکھیں جب ہم آج سے 1400 سال پہلے چشم تصور سے اس منظر کو دیکھتے ہیں، تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، تو پوری دنیا کے اور بالخصوص مکہ مکرمہ کے حالات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل ایسے تھے کہ ہر طرف کفر و شرک، جہالت تھی، قتل و غارت گری تھی، سود کا، چوری کا اور اس طرح کی نازیبہ رسومات عام تھیں جو بہت زیادہ بری سمجھی جاتی تھیں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہماری بچیوں کو، ہمارے بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو گروی رکھ دیا جاتا تھا۔ مذہبی اگر تعلق سے دیکھتے ہیں، ہم سماجی تعلق سے دیکھتے ہیں، ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، ہم سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو عرب کے حالات اس وقت پستی کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ عرب پورا کا پورا تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے حالات تھے کہ جن کو بیان کرنا ناقابل برداشت ہے۔ ان حالات میں، ان واقعات میں ہمیں ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہمارے لیے جلوہ گر ہو، ہمارے لیے آئے جو اس دنیا کا نظام بدل سکے، جو اس دنیا کو راہ راست پر لا سکے، کیونکہ جیسے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کائنات کو بنایا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو تخلیق فرمائے، جو ہر دور میں، ہر قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آتے رہے۔ اور عائشہ، ایسے میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کے احوال بالکل میں اسی پر آ رہی تھی کہ جب یہ تمام حالات تھے، یہ تمام واقعات تھے، تو اچانک ہوا کا رخ بدلتا ہے، اور ایسا بدلتا ہے کہ باری تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ جب وہ جوش میں آتی ہے تو پھر اندھیرے میں اجالا کرنے کے لیے، کفر و شرک کے، ظلمت و جبر کے پہاڑوں کو توڑنے کے لیے ایک ایسی ہستی کائنات میں وجود میں آتی ہے کہ جن کا تعلق قبیلے عرب کے جو قبیلہ ہے، مشہور قبیلہ بنو ہاشم سے ہے، جو حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ کے نور نظر ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ آپ دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ
چمک اٹھتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ خود ندا کرتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ میں نے کہ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا رسول بھیج دیا، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، کفر و شرک کے تمام اندھیرے مٹ جاتے ہیں، ظلم و جبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نور پھیلتا ہے. اور ایسا نور پھیلتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے، جب آپ معلم بن کر آتے ہیں تو ہمیں آگاہی ملتی ہے، جب آپ بشیر بن کر آتے ہیں تو ہمیں انسانیت کا درس ملتا ہے. الغرض کہ آپ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کائنات کا نقشہ بدل جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات مبارکہ کو رحمت بناتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو کس انداز میں رحمت بنایا جا رہا ہے؟ جو بہن بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں اب وہ رحمت ہیں. جس بیوی کی حیثیت نہ تھی وہ نصف ایمان کی مالک، اور جس ماں کو کوڑیوں کے دام سمجھتے تھے وہ ماں قدموں تلے جنت لیے بیٹھی ہے کہ نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا اور نہ یہ کائنات ہوتی. سبحان اللہ. عائشہ میں جاننا چاہوں گی کہ زمانہ ولادت کی جو اہم ترین خصوصیات ہیں اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں. بالکل جس طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد ہمارے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ رحمت ہے، بالکل اسی طرح جب ہم زبانہ ولادت کو دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو جس سال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی، نور محمدی دنیا میں جلوہ گر ہونے والا تھا، وہ لمحہ، وہ وقت، وہ سال ایسا تھا کہ اس سال مکہ مکرمہ میں عرب میں بہت قحط سالی تھی. لیکن جیسے ہی نور محمدی آنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما ہونے کے لیے تیار ہیں، تو اس وقت قحط سالی کا خاتمہ ہوتا ہے کہ روئے زمین پر جا بجا رویدگی، یعنی ہری بھری مخملی چادریں نظر آنے لگتی ہیں، اور اس طرح سے ہرا بھرا سب کچھ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس سال کو سنۃ الفتح والا ابتہاج، یعنی جس سال کوئی فتح حاصل کر کے خوش ہوتا ہے نا، اس طرح کا وہ سال تصور کیا جانے لگتا ہے. جو درخت ہیں وہ پھل اگلنے لگتے ہیں. اس وقت کا عرب کا مشہور چارپایا فصیح عربی زبان میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی نوید سناتا ہے. جو وحشی درندے ہیں، چرند ہو، پرند ہو، آبی جانور ہو، مخلوق ہو، وہ تمام کے تمام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی نوید دے رہے ہیں. کسرا، ایوان کسرا لرز اٹھتا ہے، 14 کنگرے گر جاتے ہیں. فارس کا جو آتش کدا تھا، جو 1000 سال سے جل رہا تھا، وہ بجھ جاتا ہے. یہی نہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے 55 دن قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں ننھے ابابیل چھوٹے پرندے مکے کو فتح کرتے ہیں. اللہ رب العزت کعبے کی حفاظت فرماتا ہے، اور ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب 12 ربیع الاول کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر کے دن صبح فجر کے وقت، کہ اس وقت آسمان میں تارے نظر آ رہے تھے، دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں کہ آپ کا نور اور آپ کی ولادت ایسی ہے کہ آپ کے جو ہاتھ تھے وہ زمین پر تھے، سر آسمان کی جانب تھا، اور آپ کا چہرہ 14ویں رات کی مانند تھا، اور جو آنکھیں ہیں وہ قدرت الہی سے سرمگی ہے. ایسا نور چمکتا ہے کہ عرب کی جو حرم شریف کی، عرب کی جو پست زمین تھی نا اور ٹیلے تھے، وہ روشن ہو جاتے ہیں. جو مکے میں رہنے والے ہیں وہ تمام کے تمام قیصری محل دیکھنے لگتے ہیں، ان کو نظر آنے لگتے ہیں. اور سب سے بڑی ایک جو ہمارے لیے سمجھیں کہ بہت بڑی چیز رونما ہوتی ہے، بہت بڑی خصوصیت، کہ شیطان تھا نا، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے آسمان پر جاتا تھا، لیکن جب آقا کی ولادت ہوئی تو آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کروانی شروع کر دی، کیونکہ یہ ان کی ولادت ہے، یہ ان کی ذات ہے جو خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سراج السالکین ہے، کہ ذرہ ذرہ زمیں کا درخشاں ہوا، ذرہ ذرہ زمیں کا درخشاں ہوا، جس گھڑی جلوگر ماہ تابہ ہوا، جس گھڑی جلوگر ماہ تابہ ہوا، اور نور اول کی آمد ہوئی جس گھڑی، نور اول کی آمد ہوئی جس گھڑی، سارے عالم میں گھر گھر چراغا ہوا، سارے عالم میں گھر گھر چراغا ہوا. پیاری گفتگو ماشاءاللہ عائشہ آج کی رہی. اور یقیناً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سارے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا، کہ نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے،
غم کے ماروں دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا، اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے۔ میں آپ دونوں سے اجازت چاہوں گی، اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل کے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔ آخر میں افضہ باجی آپ کی آواز میں کلام شامل کیا جائے گا۔ بسم اللہ۔ رونقیں ہیں کون آیا دہر میں برکتیں ہیں برکتیں ہیں کون آیا دہر میں نور سے معمور ہے آصف زمین و آسمان رحمتیں ہی رحمتیں ہیں کون آیا دہر میں صلی علی صلی علی صلی علی یا مصطفیٰ صلی علی صلی علی صلی علی یا مصطفیٰ زمین مہکی فلک بھی چمکا یہ کس کی تشریف آوری ہے زمین مہکی فلک بھی چمکا یہ کس کی تشریف آوری ہے زمین مہکی فلک بھی چمکا یہ کس کی تشریف آوری ہے یہ کس کی تشریف آوری ہے جہاں میں ہر سو ہے نور پھیلا یہ کس کی تشریف آوری ہے یہ کس کی تشریف آوری ہے یہ کس کی تشریف آوری ہے بہار کا ہر طرف سما ہے گلوں پہ ایک تازگی آیا ہے بہار کا ہر طرف سما ہے گلوں پہ ایک تازگی آیا ہے گلوں پہ ایک تازگی آیا ہے دمکتا ہے گلستان سارا یہ کس کی تشریف آوری ہے یہ کس کی تشریف آوری ہے یہ کس کی تشریف آوری ہے اور ستارے کیوں جھلملا رہے ہیں قمر کو کیوں وجد آ رہے ہیں ستارے کیوں جھلملا رہے ہیں قمر کو کیوں وجد آ رہے ہیں قمر کو کیوں وجد آ رہے ہیں گمان ہوتا ہے شب میں دن کا یہ کس کی تشریف آوری ہے یہ کس کی تشریف آوری ہے یہ کس کی تشریف آوری ہے فضا معطر ہے خوشبوؤں سے ہوا منبر ہے گل رخوں سے فضا معطر ہے خوشبوؤں سے ہوا منبر ہے گل رخوں سے ہوا
کس کے ایسا، یہ کس کی تشریف آوری ہے، یہ کس کی تشریف آوری ہے، یہ کس کی تشریف آوری ہے۔ زمین مہکی فلک بھی چمکا، یہ کس کی تشریف آوری ہے۔ جہاں میں ہر سو ہے نور پھیلا، یہ کس کی تشریف آوری ہے۔ صلی علی صلی علی صلی علی یا مصطفیٰ، صلی علی صلی علی صلی علی یا مصطفیٰ۔ نبی پر میں قربان جاؤں، دیار نبی رش کے خلد بری ہے، میرے مصطفیٰ کا یہ ہے پاک مسکن، میرے مصطفیٰ کا